बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 जुलाई 2025 है और आज दिन है जुमेरात का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन इकराम, गाज़ा में इसराइली फ़ौज का एक और फ़ौजी हलाक हुआ है। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि इसराइल के फ़ौजी बुलडोज़र को चलाने वाला फ़ौजी गाज़ा में मारा गया है और उसके दीगर 3 साथी भी ज़ख्मी हुए हैं। यह वाक़या गाज़ा के खान यूनिस में पेश आया और उस दौरान इसराइली फ़ौजी को गिरफ्तार करने की कोशिश भी की गई है। इसराइली मीडिया की ये रिपोर्ट्स मेरे सामने मौजूद हैं जिनमें यह दावा किया गया है कि जिस इसराइली फ़ौजी की हलाकत हुई है दरअसल उसे हमास जिंदा पकड़ना चाहते थे, कैदी बनाना चाहते थे, लेकिन वो कैदी नहीं बना सके, जिसकी वजह से झड़प के दौरान वो इसराइली फ़ौजी मारा गया है। याद रहे, जुलाई के 10 दिनों में अब तक इसराइल के जो गाज़ा में फ़ौजी हलाक हुए हैं उनकी तादाद 9 हो चुकी है। 8 जुलाई को 2 दिन पहले भी इसराइल ने अपने 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया था और आज ये 6ठा फौजी हलाक हो गया और 3 फौजी जुलाई के इब्तदाई दिनों में गाज़ा में मारे गए थे। कुल 9 फौजी गाज़ा के अंदर इसराइल के पिछले 10 दिनों में मारे जा चुके हैं। ये इसराइल का अपना एतराफ़ है। और जो इसराइली फौजी ज़ख्मी हुए हैं उनकी तादाद 20 से ज़ायद हो चुकी है सिर्फ जुलाई के 10 दिनों में, क्योंकि 2 दिन पहले जो इसराइली फ़ौज थी उसने खुद एतराफ़ किया कि हमारे 14 फौजी गाज़ा में ज़ख्मी हुए हैं और आज 3 मजीद हो गए तो 17 हो गए और इब्तदाई दिनों में भी 4 से 5 मजीद इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए थे। तो ये जुलाई के 10 दिनों में इसराइल का अब तक का बड़ा नुकसान है। और फिर अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं जून के महीने में, तो जून में इसराइल के 21 फौजी मारे गए थे। यानी पिछले 40 दिनों में तकरीबन इसराइल के 40 फौजी मारे गए हैं। रोज़ाना कोई ना कोई फौजी मारा जा रहा है। और इसराइल का मशहूर अखबार हेरिटेज है जिसने एक तफसीली रिपोर्ट में ये लिखा कि अब तक गाज़ा में 18 मार्च से लेकर अब तक इस साल में, यानी जो साल 2025 है, साल 2025 में इसराइल के 62 फौजी गाज़ा में मारे जा चुके हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म इन फौजियों में से किसी के घर नहीं गया है उनसे ताज़ियत करने। ये इसराइली अखबार हेरिटेज की रिपोर्ट है जिसमें यह कहा गया कि इसराइली वज़ीर आज़म अपने फौजियों को गाज़ा में मरवा रहा है और वो गाज़ा के अंदर मरने वाले फौजियों के घर ताज़ियत के लिए भी नहीं जाता है। भारत नाज़रीन इकराम, अब एक जो ख़तरनाक चीज़ सामने आई है वो ये है कि गाज़ा में इसराइली जो फौजी हैं उनको गिरफ्तार करने या उनको कैदी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और अगर इसमें कामयाबी हो गई तो ये इसराइल के लिए एक और बड़ा सदमा होगा। इसी वजह से इसराइल के अंदर लोग शदीद गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि क्या वजह है कि नेतन्याहू गाज़ा में अपने फौजियों को लड़ा रहा है और जंग को बंद नहीं कर रहा है। बहरहाल मैं आपके सामने कुछ मजीद खबरें रखूंगा। एक बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है कि इसराइली वज़ीर आज़म ने अपना दौरा अमरीका मजीद तोसी कर दिया है। यानी उसमें तोसी कर दी है। नेतन्याहू जो अमरीका में ट्रंप से मिलने गया था उसने 2 दिन का दौरा करना था, लेकिन अब वो मजीद वहां पर वो रुकेगा और अगले 1 या 2 दिन मजीद वहां पर वो होगा। ये इसराइली मीडिया ने इत्तला दी है। फिर नेतन्याहू का एक ताज़ा तरीन बयान भी आया है। नेतन्याहू ने कहा कि हम गाज़ा की जंग को बंद करना चाहते हैं लेकिन हर कीमत पर नहीं, यानी हमारी अपनी शराइत है और हम ऐसी कीमत पर गाज़ा की जंग बंद नहीं करेंगे कि जिससे हमें नुकसान हो। जब तक कि गाज़ा से हमें इत्मीनान न मिल जाए तब तक हम गाज़ा से नहीं निकलेंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ट्रंप और मेरे ख्यालात एक ही जैसे हैं और हम गाज़ा के हवाले से एक ही सोच रखते हैं। हमारा मंसूबा है कि हम गाज़ा से हमास को गैर मुसल्ला करें, हमास गैर मुसल्ला अपने आप को करे, हथियार फेंके और हमास कभी भी गाज़ा की हुकूमत ना संभाले। ये हमारा प्लान है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि गाज़ा से हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं निकालेंगे, अलबत्ता गाज़ा में लोगों को इख्तियार होगा। अगर वो कहीं जाना चाहे, किसी मुल्क जाना चाहे तो उनकी मर्जी है, हम उनके लिए रास्ता फराहम करेंगे। ये नेतन्याहू ने कहा है। अब इस पर सऊदी अरब का एक मीडिया है, उस पर ये रिपोर्ट्स आई हैं कि दरअसल अमरीकी सदर ट्रंप का जो 13 मई को दौरा हुआ था सऊदी अरब का, उस दौरे में सऊदी अरब ने अमरीकी सदर ट्रंप को कायल किया था कि गाज़ा से लोगों को डिस्प्लेस्ड ना किया जाए, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से ना निकाला जाए। तो सऊदी अरब ने गाज़ा के लोगों की बेदखली को और उसके प्लान को रोका है। ये सऊदी अरब का मीडिया बयान कर रहा है। ताहम नाज़रीन किराम, ये बात वाज़ेह है कि गाज़ा के लोग खुद भी गाज़ा छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते हैं, चाहे वो जितने मर्जी ही नुकसानात का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। बहरहाल गाज़ा की जंगबंदी के हवाले से आपको मैं अपडेट दूंगा कि हमास ने इसराइल के 10 कैदियों को छोड़ने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान मुज़ाकराती राउंड चल रहे हैं। लेकिन सवाल जिस पर अभी तक इत्तिफाक नहीं हुआ वो ये है
کہ اسرائیل غزہ سے اپنی فوجیں مکمل نکالنا نہیں چاہتا ہے، موراج کوریڈور جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا وہاں پر اپنی فوجیوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، جس پر حماس تیار نہیں ہے۔ بہرحال اگلے 3 دن بڑے اہم ہیں، اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگلے 3 دنوں میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہوگا، اور یہ جو غزہ کی جنگ بندی کا معاملہ ہے یہ اسرائیل کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے کہ وہ مزید عرب ملکوں کو اپنے ساتھ جوڑ لے۔ یہی اسرائیلی اخبارات اور میڈیا بتا رہا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ کی جنگ کو بند نہیں کرے گا تو نقصان اسرائیل کو ہوگا، کیونکہ کچھ ایسی ریاستیں ہیں جیسے کہ سیریا، جیسے کہ لبنان اور دیگر مسلمان کنٹریز جو اسرائیل کو ابراہیمی معاہدے کے ذریعے سے جوائن کر سکتے ہیں یا اس میں ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، یہ اسرائیلی اخبارات اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو اس وقت میرے سامنے ایک اور خبر ہے، اسرائیلی اخبار ہرٹس کی یہ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ اسرائیل جو غزہ میں ہیومینیٹیرین سٹی یا ہیومینیٹیرین زون بنائے گا وہ دراصل ہیومینیٹیرین سٹی نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں سے ایک ٹرانسفر کیمپس ہیں جو بنائے جا رہے ہیں کہ غزہ کے اندر سے لوگوں کو ایک ایسے علاقے میں ایک ایسے زون میں بھیجا جائے کہ وہاں سے انہیں زبردستی پھر باہر بے دخل کر دیا جائے۔ تو یہ اسرائیلی اخبار نے بھانڈا پھوڑا ہے کہ نیتن یاہو اگرچہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ ہم غزہ سے لوگوں کو فورس کر کے نہیں نکالیں گے، اور لیکن بہرحال ان کا پلان یہی ہے کہ غزہ کی آبادی کم کی جائے اور غزہ سے لوگوں کو نکالا جائے۔ اور اسی پر جو TRT ہے اس نے بھی ایک پوری تفصیل لکھی ہے۔ TRT کی یہ رپورٹ بھی میرے سامنے موجود ہے کہ اسرائیل غزہ پلان کہ والنٹری مائگریشن نہیں ہے، یعنی جس طرح سے اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم رضاکارانہ طور پر لوگوں کو کہیں گے کہ وہ یہاں سے چلے جائیں، بلکہ یہ زبردستی ایسے کیمپ بنائے جا رہے ہیں جہاں سے لوگوں کو مجبور کر کے وہاں سے نکالا جائے گا۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا۔ ایک بڑی خبر اس وقت میرے سامنے موجود ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو D9 نامی فوجی بلڈوزر مزید دے دیے ہیں، بھیج دیے ہیں۔ امریکہ سے اسلحہ اور مزید اکوپمنٹ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ حیفا پورٹ پر اسرائیلی فوج کے لیے مزید بلڈوزر بھیجے گئے ہیں۔ یہ بلڈوزر غزہ کے اندر غزہ کی بلڈنگز اور عمارتوں کو تباہ کرنے میں استعمال ہوتے ہیں، اور ان بلڈوزر کو بہت بڑی تعداد میں غزہ کے اندر تباہ بھی کیا جا چکا ہے، لیکن پھر امریکہ نے مزید جو بلڈوزر ہیں اور مزید جو ہتھیار ہیں یعنی ٹینک اور فوجی گاڑیاں وہ بھی بھیجی ہیں، اور میزائل اور اسلحہ وغیرہ بھی اسرائیل کی مدد کے لیے بھیجا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ غزہ کی جنگ بندی اگرچہ کی جا رہی ہے لیکن 60 دن کے بعد کیا مستقل جنگ بندی ہوگی اس کا کوئی امکان شاید نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے کچھ مزید تازہ ترین خبریں رکھوں گا۔ اقوام متحدہ کی جو فلسطین کے حوالے سے مندوب ہیں انہوں نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو عالمی عدالت کی طرف سے جنگی مجرم ہیں اس کو فرانس نے، اٹلی نے، یونان نے اپنی ایئر سپیس سے گزرنے کی اجازت دی۔ اقوام متحدہ کی جو فلسطینی مندوب ہے اس نے غزہ میں انسانی المیہ پر بھی ایک تفصیلی رپورٹ جاری کی تھی جس پر اسرائیل نے انہیں بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اب امریکہ کی طرف سے بھی ان پر پابندیاں لگانے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر ہے، یہ اسپین سے ہے کہ اسپین میں اسرائیلیوں کو ہوٹل ریسٹورنٹ سے نکال دیا گیا ہے، جس پر اسرائیل کے اندر شدید غم و غصے کا اظہار ہے کہ یہ دنیا میں یہودیوں کے خلاف نفرت کا اظہار ہے۔ دوسری طرف اسپین کے اندر 82% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہا ہے، اور پچھلے سال یہی جو سروے تھا اس کے مطابق 62% اسپینی سمجھتے تھے کہ غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن اب یہ تعداد بڑھ گئی ہے۔ پورے یورپ کے اندر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ فلسطین سے خبر آئی ہے کہ فلسطین میں بسنے والے جو عیسائی ہیں انہوں نے مشترکہ طور پر ایک خط جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ غزہ کی نسل کشی ہو رہی ہے، فلسطینیوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، یہ نسل کشی بند ہونی چاہیے۔ یہ فلسطینی جو عیسائی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ بھی میرے سامنے موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ میں جان بوجھ کر نسل کشی کی جا رہی ہے، اور غزہ کے اندر جان بوجھ کر بلڈوزر چلا کر جو غزہ کو ڈیمولش ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور یہ غزہ کے لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے۔ ایک اور خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کو نیتن یاہو نے B2 نامی ایک جو علامتی جو گفٹ ہے وہ عطا کیا ہے، وہ دیے ہے، اور یہ جو B2 جہاز کا گفٹ دیا ہے یہ بنیادی طور پر جو ایران نے اسرائیل میں میزائل مارے تھے ان میزائلوں کے جو ٹکڑے تھے ان سے بنا کر دیا گیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ ایران پر ہمیں مکمل فتح ملی ہے، یہ بھی رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے۔ اب بات کریں گے ایک بہت بڑی خبر کی، اور یہ خبر ہے یمن سے۔ یمن سے آج ایک مرتبہ پھر اسرائیل پر میزائل حملہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یمن سے بیلسٹک میزائل اسرائیل پر مارا گیا ہے، اور اس کی تصویریں اور فوٹیجز بھی سامنے آئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے یمن سے آنے والے اس میزائل کو فضا میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا تھا اور اسے فضا کے اندر ہی تباہ کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہے جو بن گوریون ایئرپورٹ ہے تل ابیب میں، وہ یمن سے آنے والے میزائل کی وجہ سے بند ہوا ہے۔ رپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ یمن سے مسلسل اسرائیل پر حملے جاری ہیں، اور 2 دن پہلے یمن سے جو 2 باہری جہازوں کو سمندر میں ڈبویا گیا تھا اس کے حوالے سے مزید تفصیلات آئی ہیں کہ ان باہری جہازوں میں جو سوار لوگ تھے انہیں یمنی حوثیوں نے اغوا کر لیا ہے، یعنی انہیں قیدی بنا لیا ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یونان سے وابستہ یہ 2 باہری جہاز تھے، میجک سیز کے نام سے اور ایٹرنیٹی کے نام سے، یہ دونوں جہاز اسرائیلی بندر
بندرگاہوں کی طرف جا رہے تھے جنہیں یمنی حوثیوں نے بحر احمر میں نشانہ بنانے کا اعلان کیا، اور یہ دعویٰ کیا ہے یمنی حوثیوں نے کہ ہم نے ان جہازوں کو پہلے وارننگ دی تھی، ان کو خبردار کیا تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، تو انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا، جس کے بعد ہم نے ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ یہ یمنی حوثیوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل یمنی حوثیوں کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا پر جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے دھمکی دی ہے کہ ہمیں ایران کی طرح یمن کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرنا ہوگا، اور اس حوالے سے امریکہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ اپنے B-2 جہاز اسرائیل کو دیے جائیں تاکہ B-2 جہازوں سے یمن پر ایسے مہلک بم گرائے جائیں کہ ان کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں، جہاں پر ان کا اسلحہ چھپایا گیا ہے۔ تو اگلے 3 سے 4 دن یمن کے حوالے سے بڑے اہم ہیں، کیونکہ یمن سے مسلسل اسرائیل پر میزائلوں کے حملے ہو رہے ہیں اور ان کے بحری جہازوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں، اور اسرائیل کی تجارت بھی بند کر دی گئی ہے، اور امریکہ اور نیٹو بھی متفق ہے کہ یمنی حوثی جو عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہے، یا دوسرے لفظوں میں بحر احمر میں وہ ان کے جہازوں کو روکتے ہیں تو انہیں مارا جائے۔ لیکن یمنی حوثی کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یا نیٹو نے یا پھر اسرائیل نے غلطی کی تو اس سے بھی بڑی سخت ترین جو کارروائیاں ہیں ہماری ہوں گی، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا۔